ہم نے 3 دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم مدد کرنے کے لیے جائیں گے، اور ہم نے 4 ملین سے اپنا ایک فنڈ بنایا تھا، چھوٹا تھا، اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہاں قذافی اسٹیڈیم پہ ہمارے کیمپ میں کیا صورتحال ہے۔ میرے دائیں طرف کم سے کم 5-6 ٹرک کھڑے ہیں جو ابھی دوبارہ بھر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے سامان لا کر دے رہے ہیں، لوگ کیش لے کر آ رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے وہ رکھا ہوا ہے باکس، اس میں پیسے ڈالتے ہیں پھر ہم نکالتے ہیں، تو ملینز میں لوگ یہاں پہ پیسے جمع کروا رہے ہیں، اور لگاتار تب سے لے کر اب تک لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آن لائن پیسے کیسے دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے، نہ ہم کوئی این جی او ہے، نہ ہم نے کبھی ایسا کام کیا ہے، یہ تو فرسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا۔ تو میری تمام اوورسیز پاکستانیوں سے اور ان لوگوں سے گزارش ہے جو روزانہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پیسے آن لائن ہم کہاں پہ جمع کروائیں، کوئی اکاؤنٹ نمبر دے دیں، کوئی آپ نمبر ایسا بتا دیں، کوئی جیز کیش کا بتا دیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا ہمیں دیں جہاں پہ ہم پیسہ بھجوائیں، باہر سے خاص طور پہ اور دوسرے شہروں سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ اس وقت یہ نمبرز نظر آ رہے ہیں، اور ایک دہشت گرد آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اور وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے دو، میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے۔ تو صورتحال پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ ایک غدار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، باغی، وہ آپ سے اپیل کر رہا ہے، اور ایک دہشت گرد ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی پیسے دو، میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے اور ان کی زندگی کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے۔ تو اگر اب جو سارے معاملات جو ہیں وہ حب الوطن لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر ہم جیسے دہشت گردوں کے ہاتھ میں آگے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان کا اگر پہلے کچھ نہیں ہوا تو امید کرتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لوگ بڑا جذبہ دکھا رہے ہیں، اور جو ہم کر پائیں گے، جو ہم سے ہوگا، اپنے طور پہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے بھیک بھی مانگنی پڑے گی تو انشاءاللہ پاکستانیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے، چاہے آپ ان کو دہشت گرد کہیں، چاہے ان کو غدار کہیں، چاہے آپ ان کے اوپر مذہب کارڈ استعمال کریں، تمام کارڈ میرے خیال میں 52 کارڈ تاش کے اندر ہوتے ہیں، وہ 52 کے 52 عمران خان پہ مختلف ٹیگ لگا کے انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ کس کو دینا ہے اور کون وہ پیسہ صحیح جگہ پر پہنچائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ پھر ایک موقع ہے، اور اس قوم نے ہر دفعہ ثابت کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی رابطہ کرتے ہیں، میں ان سے ایک چیز میں معافی مانگتا ہوں، اور خان صاحب یہ شاید آپ کو بھی مانگنی پڑے گی، کہ ہم ہمیشہ ان سے لیتے ہیں، ان کو دیتے کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو آپ نے 4 سال میں محنت کر کے ان کو دی تھی، ان کا ووٹ کا حق، ہم نے وہ بھی ان سے چھین لیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ بڑے صاحب کو، باقی سب کو جو ہے وہ احساس ہو جائے، اور اوورسیز پاکستانیوں سے ہر مرتبہ تو ہم مانگتے ہیں لیکن کبھی ہم ان کو لوٹا پائیں، کم سے کم ووٹ کا حق ہم انہیں لوٹا پائیں۔ تو بہت شکریہ، مجھے اتنا ہی کہنا تھا یہاں سے۔ بہت شکریہ عمران، بہت تھینک یو۔